محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین و سامعین، آج عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید۔ وہ عید کہ جس کی خوشی کا اظہار مخصوص جانوروں کی قربانی دے کر کیا جاتا ہے۔ یہ عید کا دن ہم تمام مسلمانوں کے لیے مسرت و شادمانی اور خوشی کا دن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس فضل اور اس رحمت پر اس کا شکر ادا کریں اور جائز و روا طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منائیں۔ محترم حضرات، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے اور بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے، لہٰذا ہمیں اس کو عبادت کے طور پر ادا کرنا چاہیے، عبادت سمجھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج اللہ رب العالمین کی عبادتیں ہیں، اسی طرح سے قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی اس عبادت کا حکم دیا ہے، جس طرح اس نے نماز کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اس نے قربانی کا بھی حکم دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، تو ہمیں قربانی کو عبادت کے طور پر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی کلچر نہیں ہے کہ بس ایک رسم کے طور پر کسی بھی طرح ادا ہو جائے، کلچر ہے تو کسی طرح سے یہ نبھ جائے، یہ سمجھ کر ہمیں قربانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت سمجھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، قربان کر دو، تو بلا پس و پیش ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بلا چوں چرا اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ اسی سنت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، بابرکت سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے قربانی کرتے رہے، اور کسی سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں آپ نے قربانی کی، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ہر سال قربانی کرنے کا حکم دیا۔
اور یہاں تک فرمایا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی حاضر نہ ہو، لہٰذا صاحب حیثیت کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اگر حیثیت ہے، استطاعت ہے تو قربانی واجب ہے بہت سارے اہل علم کے نزدیک، لہٰذا قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ کے حکم پر بھی عمل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی ہوگی۔ محترم حضرات، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ تو ایک ظاہری قربانی ہے کہ ہم مخصوص جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی ایک عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی یہ بھی ہے، اور یہی اصل قربانی ہے، کہ ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں، ہماری جو بری خواہشات ہیں، ہمارے جو برے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، ہم ان کی قربانی کریں۔ یہ اصل میں قربانی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلوق کی محبتوں کو قربان کر دیں، یہ اصل قربانی ہے۔ ہم اپنی انا کو قربان کر دیں، یہ اصل قربانی ہے۔ تو اس ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ یہ معنوی قربانی بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ قربانی اصل میں اسی کا نام ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین اور شریعت کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ یہی اصل قربانی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی خاطر قربان کر دیں۔ انسان کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز جان ہے، مال ہے، تو جب ضرورت پڑے تو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی جو بھی محبوب شے ہو اس کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر انسان تیار رہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دینے پر تیار ہو گئے۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں مال خرچ ہوتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی عبادت کرو، تو ہم مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جان کو قربان کر دینا، مال کو قربان کر دینا، یہ عبادت ہے، یہ اصل قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ قربانی ہے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ اصل قربانی ہے۔ محترم حضرات، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا گوشت اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اصل میں ہم جو جانور قربان کرتے ہیں اس کے گوشت پوست سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن اصل میں اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہمارا جذبہ قربانی کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومکم ولا دماؤکم ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تقوی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تقوی مطلوب ہے۔ تو جب ہم قربانی کریں تو یاد رکھیں ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے
حابیل اور قابیل دونوں کی قربانی کا ذکر کیا ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے. معلوم یہ ہوا کہ قربانی اور کوئی بھی عبادت ہو، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول. محترم حضرات، اسی طرح سے قربانی ہماری تبھی قابل قبول ہوگی جب ہمارے اندر توحید اور ایمان ہوگا. ہم توحید پرست ہوں گے اور شرک سے بیزار ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری قربانی اور کوئی بھی عبادت قبول فرمائے گا. اگر ہمارے اندر توحید خالص نہیں ہے، اگر ہمارے قول میں یا ہمارے عمل میں کہیں بھی شرک کا شائبہ ہے تو پھر اللہ تعالی ہماری قربانی یا کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ سنت ہے قربانی، ان کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ اعلان کیا ہے. یہ کیا تھے؟ حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، شرک سے بیزار ہو کر توحید کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے، پرورش آپ کی ہوئی، جہاں آپ نے آنکھیں کھولی وہ شرک کا ماحول اور بازار چاروں طرف گرم تھا، لیکن اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھا، توحید کی دعوت دی، شرک کو چھوڑنے کی دعوت دی. تو ہمارے اندر توحید ہوگی، خالص ایمان ہوگا اللہ کے اوپر، اور شرک ہمارے قول و عمل میں نہیں ہوگا، تبھی اللہ ہماری کسی بھی عبادت کو اور قربانی کو قبول کرے گا. محترم حضرات، جس طرح سے قربانی کے جانوروں کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے قربانی میں ہماری جو رقم لگتی ہے، ہمارے جو پیسے لگتے ہیں، ان کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. وہ بھی پاک اور حلال ہونی چاہیے. جو رقم ہماری خرچ ہوتی ہے حلال کمائی کا ہونا چاہیے، حلال روزی کا ہونا چاہیے. اگر ہم قربانی میں ایسے پیسے لگاتے ہیں جو سود کے ہیں، رشوت کے ہیں، بے ایمانی کے ہیں، کوئی بھی حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، تو پھر اس طرح کی قربانی کا جانور اگر ہم حلال ذبح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. محترم حضرات، اسی طریقے سے قربانی ہماری تبھی قبول ہوگی جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی. ہم قربانی اس لیے کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں ادا کرنا ہے، نبی کی یہ سنت ہے، ہمیں پیروی کرنی ہے، اس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے. قربانی کرنے کا مقصد ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فخر و مباحات نہ ہو، ورنہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے. تو مسنون طریقے پر قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دیکھیں کہ نبی نے کیسے قربانی کی، کیا طریقہ رہا ہے. تو اللہ کے لیے اخلاص اور اللہ کے رسول کے لیے سنت کی پیروی، اس طرح سے ہماری قربانی ہوگی تو اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا. محترم حضرات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو اور تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رب العالمین، جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کے حج کو قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے قربانی دینے کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ان کی قربانی ہو جائے، اور اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین، ابھی ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت بخش. اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے.
اے اللہ رب العالمین ہمارے قول و عمل کے اندر اخلاص عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو باحیات ہیں ان پر رحم فرما۔ اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی بھر تیرے دین تیری شریعت کے اوپر قائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تیرا حق ادا کرنے کی اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عید کے موقع پر رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا سلوک بہتر سے بہتر ہو، ہمارے اندر صلہ رحمی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا جذبہ ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، ہمارے نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔